علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کبھی کیا کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہے یا کبھی کسی پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں احتجاج میں؟ یقیناً آپ نے اگر شامل نہیں ہوئے ٹی وی پہ تو ضرور دیکھا ہوگا۔ ایک طرف سے جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پولیس کے پاس ساری قوت یا پاور ہونے کے باوجود اور ان کے پاس اسلحہ ہونے کے باوجود وہ ان کے اوپر نہیں چلا رہے ہوتے، وہ یا تو ڈنڈوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جواب میں، یا آنسو گیس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گولی ہونے کے باوجود ان کے پاس رائفلز، بندوق، پسٹل سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں چلا رہے ہوتے۔ یہی کچھ جو ہے پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان پچھلے 4 سال سے جب اگست 2021 سے پاور میں آئے ہیں، انہوں نے مسلسل جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک قسم کی پراکسی وار جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور پراکسی وار اس طرح سے کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کیے رکھی بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں، اپنی زمین پر نہ صرف انہوں نے افغانستان میں ان کو تحفظ فراہم کیا، ان کو سیکیورٹی دی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کو کہا کہ جاری رکھیں حملے۔ پاکستان پچھلے 4 سال سے ان کے منت ترلے کر رہا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی عقل میں کوئی بات آ جائے کہ جناب آپ ہمارے اوپر جو ہے اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دیں اور ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیں، اگر ان کو بس سرحد پار جو ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے کرنے سے روکیں۔ لیکن ہمیشہ افغان طالبان جو افغان رجیم ہے وہ پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ یہی مطلب ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے۔ اب پاکستان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے۔ پاکستان نے بالآخر جو ہے افغانستان کے اوپر سٹرائکس کی ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب افغان طالبان نے پاکستانی سرحدی چوکیوں بلوچستان کے اندر بھی مختلف ایریا میں اور خیبر پختونخوا میں بھی حملہ کیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو یہ سٹیپ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈنڈے کی زبان صرف سمجھتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، ایٹم بم تک موجود ہے، اور دنیا میں جو 6-7 ملک ایٹامک پاور رکھتے ہیں ان میں پاکستان بھی ایک ہے، اور مسلم ممالک میں واحد پاکستان ایک ملک ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت بھی ہے دوسری دنیا میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں وہ بڑے احترام سے دیکھتے ہیں۔ میں نے ترکی میں یہ آبزرو کیا، میں نے یہ سعودی عرب میں آبزرو کیا، وہ مطلب جو ہے وہ بڑا اس بات سے بڑا ریگارڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا فخر ہے، پراؤڈ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اور اگر مسلم دنیا کو کوئی خطرہ ہوا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کو، تو پاکستان اپنا ایٹم بم چلانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ لیکن بات دوسری طرف نکل گئی، ہم بات کر رہے تھے افغان طالبان کی، تو افغان طالبان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایئر پاور بھی ہے، ان کے پاس وہ سٹرائک کر سکتے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس زمینی، فضائی، سمندری ہر طرح کا جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملے جاری رکھے۔ انہوں نے پولیس، ایف سی اور فوجی جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا۔ اب جواباً پاکستان کے سمجھانے کے باوجود جب یہ نہیں باز آئے، اب تو یہ بالکل خود جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے پاکستان کی سرحدی چوکیوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ مطلب نہ صرف بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لوگ تھے بلکہ یہ خود افغان طالبان بھی تھے، اور اب پاکستان نے سمجھا کہ اچھا ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، مطلب یہ پاکستان ہی ہے آپ کو پتہ ہے جس نے ان کو ٹرین کیا ہے۔ امریکنز کا پیسہ تھا سوویت یونین کے خلاف 1979 آنورڈز، اور پاکستان کی فوج تھی جنہوں نے ان کو ٹرین کیا۔ کرنل امام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ ان کے استاد مانے جاتے تھے، انہوں نے ان کو ٹرین کیا۔ اور یہ طالبان جو ہیں یہ بہت سارے تو یہ پاکستانی مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں، اور بہت سے افغان مدرسوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں، یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کو اسلحہ سے چلانا تو پاکستان نے سکھایا۔ آج یہ پاکستان کو ہی آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ اب پاکستان نے جب ان کو ان کی زبان میں سمجھایا ہے تو اب ان کو عقل یقیناً آئے گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کو میرے خیال میں یہ بہت پہلے سے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، ان کا افغان طالبان کا یہی کام ہے۔ اب ان کو سمجھ لگے گی، پہلے انہوں نے اسامہ بن لادن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے امریکہ سے پنگا لیا، اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے افغان طالبان اور یہ پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں اور جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پاکستان سے پنگا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو میرے خیال میں ایک اور ضروری کام کرنا چاہیے کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے پاکستان تو آبادی کے لحاظ سے 25 کروڑ لوگ ہیں، تو اس میں 30-40 لاکھ ہی افغان بھی ہیں، تو ان کو واپس ان کے ملک بھیجنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں امن ہے، ہمارے ہاں تو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں نا، اور انہیں افغان طالبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اپنی سرزمین کو وہ استعمال کرنے دے رہے ہیں دہشت گردوں کو۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی یہاں پہ بڑے بڑے کاروبار سے جا کر بیٹھے ہیں پاکستان میں، اور انلیگل بھی ہیں اور لیگل بھی ہیں، ان کو ان کے ملک بھیجنا چاہیے واپس، کیونکہ پاکستان کے پاس تو اپنی آبادی بہت ہے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہمارے ریسورسز جو ہیں یہ تو مالک بن کے بیٹھے ہیں یہاں ہر چیز کے، ان کو بھی واپس بھیجنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو مسلم ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ اور قطر اور یو اے ای، ان تینوں ملکوں کو کی بھی مدد لینی چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کو سمجھائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی بات تو نہیں
مان رہے پاکستان سے تو یہ پھر مار ہی کھائیں گے، لیکن یہ کم از کم ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں سعودیز کی اور یو اے ای والوں کی اور مطلب عربیوں کی بات شاید سے ان کو سمجھ آ جائے، تو وہ ان کو اپنی زبان میں سمجھا سکے، تو تاکہ یہ عقل کریں۔ ان سے پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ پاکستان نے ان سے کوئی پیسے تو نہیں لینے، پاکستان نے ان سے کوئی بھتہ تو نہیں وصول کرنا، پاکستان کا تو صرف ایک یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں کسی بھی حملے کے لیے، اور جو دہشت گرد یہاں پہ ہیں ان کو تحفظ فراہم نہ کریں، ان کو یا تو ہمارے حوالے کریں، اور اگر ہمارے حوالے نہیں کر سکتے تو ان کو کم از کم پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کو اب یہ عقل آتی ہے، وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں، سیریس لیتے ہیں، یا پھر یہ مسلسل اب پاکستان کا پہلے انڈیا کے ساتھ تھا تو افغان طالبان کے ساتھ اب یہ مطلب مشرقی سرحد کے بعد مغربی سرحد کے اوپر بھی جو ہے یہ خطرہ ہمیں مسلسل جو ہے وہ رہے گا، اور اس سے بچاؤ کے لیے ہوگا کچھ بھی نہیں، ہمیں جو ہے میرے خیال میں جس طرح سے وہ پراکسی وار کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے تھے، اب جب وہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے ان کو بہتر جانتا ہے، پاکستان کو پتہ ہے، جن کو نے ٹرین کیا ان کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، چاہے افغان طالبان ہو، چاہے بی ایل اے ہو، کون سے گھر میں کابل کے رہ رہے ہیں، ہلمند میں کہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ کیا قندھار میں کہاں پہ ہے، مزار شریف میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو پاکستان کو تو سارا پتہ ہے، تو پاکستان تو ان کا باپ ہے۔ تو میرے خیال میں امید ہے جو ہے پاکستان طالبان جو ہے یہ جن کو آج تک جو ہے ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ پہنچایا، ان کی مدد کی، اب پاکستان اگر ان کے سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ پاکستان جو ہے ان کا جلد ہی کلا کما کرے گا، تاکہ افغان عوام کی بھی ان سے جان چھوٹی جو کہ ان سے تنگ ہے، اور زبردستی یہ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوئے ہیں، نہ کوئی الیکشنز ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے، اور سخت قسم کے ان کے اوپر قوانین لگائے ہوئے ہیں، اور امید ہے یہ ان سے پاکستان کے اس طرح سے ایکشن لینے سے یہ ہو سکتا ہے، یہ اگر یہ چلتا رہا تھوڑے عرصہ اور کام، تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے کابل میں، پھر یہ نہیں رہیں گے، تو پھر یہ ان کو کہیں اور اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور افغان عوام کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا ریلیف جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور ملے گا۔ بہت شکریہ۔